السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہم، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اشفاق احمد صاحب کی ایک بہت مشہور کتاب زاویہ سے متعلق کچھ انفارمیشن۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پریس کر دیجئے بیل آئیکن کو۔ چلیے تو اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو کہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جناب، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت زاویہ کا فرنٹ پیج میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے بیک سائٹ کی بات اگر ہم کریں تو اس کے اوپر اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ صاحبہ کی کچھ تصانیف کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو زاویہ کے پبلیشر کے حوالے سے انفارمیشن سنگ میل پبلیکیشنز لاہور ہے، اور فہرست میں اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو اس میں کل 47 عنوان ہیں جو کہ 315 پیجز پر مشتمل ہیں۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں پہلے مضمون بہروپ سے۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں، یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح سے تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی میں بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا غم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوع میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پہ چلا جاؤں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھنچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رگیدتا ہے تو جس کی کھنچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑتوڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ شخص نے جو میرے بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ بابا نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ دیکھو، 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلی عرض کی، بڑی تابڑتوڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے شاخوں کے انبار بھی تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگڑایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں، سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو وہ طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ یہاں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا، یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، لہذا تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھول ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں ہیں جن کو تکیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہو لیکن وہ فیس نہ لے، یا سائیکولوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بینچ نہ ہو جس پر لٹا کر انالیسس کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں، الجزائر میں، تیونس میں زاویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
ان کو زاویہ کہتے ہیں. کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے. حیران کن بات یہ ہے، باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اس میں ظرف مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویہ نہیں تھے. تیونس الجزائر میں رباط تھے. یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے. کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفا حاصل کر کے ڈائلاگ کرتے تھے. سچ مچ جو سائیکولوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے. ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے. اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے. نقل بمطابق اصل ہے، لیکن اسپرٹ روح اس کی وہی ہے. کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں، کالموں میں، کتابوں سے دور نہیں ہوتا، وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے. آپ جب کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوتا ہے. میں دیکھوں تو یہ ایک ایسا آدمی ہے، آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے وہ تو کچھ نہیں تھا. اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کے انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جائیں گے. مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا وہی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل ہی جائے گی. دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کے اسپرٹ وہی ہے، وہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں بہروپیہ ہوں. میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جن کو اپنے تجر علمی پر بڑا ناز ہے دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دیکھ کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات توزیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی بیکار سمجھتا ہوں. یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اسے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے. میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے. تو انہوں نے کہا، منظور ہے. اس سے آگے کی کہانی سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سنتے رہیے میرے مزید پروگرام. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.